السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق سبحانه وتعالى۔ عزیز بزرگان دین، محترم سامعین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس جہاں کو جو بنایا ہے وہ بالیقین ایک ٹمٹماتا ہوا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا روشن مینارہ بنایا ہے۔ اس لیے بھی اللہ نے اس دنیا کو وقتی طور پر خوشنما اور بہتر بنایا ہے کہ جب تک یہاں کی زندگی رہنے والی ہے اس وقت تک انسان اپنے رب کی ربوبیت کو اور رب کی حقانیت کو اور رب کو رب جان کر اور رب کو اللہ حقیقی مان کر اس کی طرف کچھ نہ کچھ قدم بڑھا کر اپنی جنت کو پا لینے والا بن جائے۔ چاہے آپ دن میں نکلتا ہوا سورج دیکھ لیجئے یا پھر رات میں ڈوبتا ہوا سورج دیکھ لیجئے، پھر مغرب کے بعد ٹمٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہم کو نظر آتے ہیں وہ دیکھ لیجئے، یا پھر آپ ایسے ہی چلتے ہوئے الگ الگ زبان بولنے والے انسانوں کو دیکھ لیجئے، یا پھر ایسے ہی اللہ رب العزت نے رنگ برنگ کی دنیا، رنگ برنگ کے لوگ، رنگ برنگ کی نسلیں، رنگ برنگ کی ساری چیزوں کو پھیلایا صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ انسان مجھ تک کیسے پہنچ جائے۔ یہ اللہ کا ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی ہم تمام کے لیے یہ چیز بہت بڑی انوکھی ہے کہ اللہ کو ہم کس طرح پا سکتے ہیں، چونکہ خود خدا نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلا، میں نے دنیا کی کوئی چیز کو بھی بیکار ہرگز نہیں بنایا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے، نہ ہی دنیا کے اندر پائے جانے والا بد سے بد جانور ہو یا پھر ہائی کوالٹی کے اینیملز ہوں، جو بھی اللہ نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کو پہچاننے کے لیے ہی بنایا ہے کہ اس کو اللہ کیسے رزق دے رہا ہے، اس کو اللہ کیسے چلا رہا ہے، اس کو اللہ نے کس طرح نشو و نما بخشی ہے۔ یہ ساری چیزیں عزیز دوستو بزرگوں، یہ ساری چیزیں جب اللہ نے بنائی ہیں جس کی اتنی فضیلتیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہیں، تو اندازہ لگائیے اللہ رب العزت نے اپنی یعنی زندگی کے اندر میاں بیوی کے لیے جو اولاد بخشی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اللہ نے جو میاں بیوی کو یا پھر آپسی رشتوں کے بعد کی زندگی کے بعد جو اولاد بخشتی ہے، یا پھر ایک اولاد جب ان کے دامن میں بھر آ جاتی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کتنا بندوں کو یہ سمجھانے کے طور پہ ان کو اولاد بخشی ہوگی کہ کس طرح اللہ تمہارے دامن کو بھر دیا ہے، اللہ نے کس طرح تمہارے نارمل آنگن کو اتنے حسین و جمیل خوبصورت لہلہاتے ہوئے پھول جیسی نعمت کو دیا ہے۔
تو آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اولاد دی ہے، چاہے اولاد مذکر ہو یا پھر مؤنث ہو، بوائے ہو یا پھر گرل ہو، دونوں اللہ رب العزت کی بے پناہ بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے۔ مگر اللہ نے یہ نعمت دینے کے بعد صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان اولاد کے دینے کے بعد میں تم سے چند چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے مطالبات ہوں یا پھر سماج کے اندر کے مطالبات ہوں، یہ دونوں چیزیں اپنی اولاد کے ساتھ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ اللہ نے جو اولاد بخشی ہے یہ گفٹ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کہتے تھے اعطاہ اللہ اولادا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے تم کو ایک اولاد دی، اعطیت اولادا، میں نے تم کو ایک اولاد بخشی، یہ الفاظ ہو سکتے تھے، مگر قرآن کے اوپر قربان جاؤں، کہتا ہے قرآن یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، یعنی اللہ نے تم کو ایک نعمت کا ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، نعمت کا ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے آپشن دیا ہے۔ نعمت چاہے اناث ہو یعنی لیڈی ہو یا پھر لڑکا ہو، یہ دونوں بھی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بننے والے ہیں، یہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے، اگر کوئی بندے کو ہدیہ دیتا ہے یا پھر گفٹ دیتا ہے تو اس کی کتنی ہمارے نزدیک اہمیت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر گفٹ ہمارے لیے 50,000 کا ہے، گفٹ ہمارے لیے 1 لاکھ کا ہے، گفٹ ہمارے لیے 2 لاکھ کا ہے، یہ لاکھوں کی ہی بات چل رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس معاشرے میں امبانی بہت کم ہے کہ کروڑوں کے گفٹ ہمارے معاشرے میں سونپ دیے جائیں، مگر وہ کروڑوں کے گفٹ بھی کروڑوں کے لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہزار لاکھوں کے گفٹ ہی کروڑوں کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی فطری چیز ہے کہ کس کو کتنا، کس کو کیسے کیا ہوا دیا جا سکتا ہے، یہ سارے لوگ طے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر 5,000 کا بھی اگر کسی کو تحفہ ملتا ہے تو بالیقین اس کی اتنی ہمارے نزدیک قدر ہوتی ہے، اس کی اتنی ہمارے نزدیک اس کی کیا کہتے ہیں ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو سروں سے لگایا جاتا ہے، اس کو ایک محبتانہ انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب اللہ نے خود فرما دیا میں نے تمہارے آنگن میں اتنی بڑی دولت اولاد کے ذریعے سے نوازا ہے، تو تم اندازہ لگاؤ کہ تمہیں میری کتنی قدردانی کرنی، تمہیں میرا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں میرے لیے کتنے سجدے شکر کے بجا لانا چاہیے، یہ ساری چیزیں خود خدا فرماتا ہے۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، عنوان کے تحت میں اسلام اور شریعت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے لا اینڈ آرڈرز کیا فرماتے ہیں ان اولاد کے تعلق سے، یہ ہرگز نہ سمجھیں اللہ نے ہم کو اولاد دے دی، اللہ نے ہم کو ہمارے آنگن کو یا پھر ہماری جھولی کو بھر دیا تو اب ان کے کوئی ہمارے اوپر حقوق نہیں ہیں۔ نہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے والدین کے حقوق پر تقریر کی، گزشتہ جمعہ میں نے والدین کے حقوق بتائے تھے، اولاد کے لیے کیا کیا حقوق، اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کو جان جان کر ہم عمل کرنے والے بنے، تب جا کر ہماری آدھی جنت سنور جاتی ہے، آدھا گھر بن جاتا ہے، آدھا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، آدھی سوسائٹی انسان کہلانے کے لائق بن جاتی ہے اگر گزشتہ جمعہ کی تقریر پر عمل ہونا شروع ہو جائے تب۔ اور اگر اس جمعہ جو اسی جمعہ کا آدھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب والدین پر بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد اگر آپ کی دنیا میں تشریف لا رہی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے ان کا بہترین نام رکھ دو۔ پھر اللہ نے فرمایا خیر الاسماء ما عبد وحمد،
بہترین نام محمد ہے، بہترین نام عبداللہ سے رکھا جانے والا نام ہے۔ یہ دو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند آتے تھے، اور اسی کے تحت آج کے معاشرے کی بھی بات لے لیجئے۔ کئی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ آپ بچوں کے نام پوچھتے ہیں تو بچوں کے نام بچوں کی زبانی ہی مشکل بن جاتا ہے۔ بچوں کی زبانی ہی جب مشکل بن جائے تو پھر معاشرہ اس کو کیسے پکارے گا؟ تو بالیقین معاشرہ لڈو، پھر معاشرہ پھر ببو، پھر معاشرہ اس کو ایک طرح کا نچلا نام دینے پر آ جاتا ہے کہ نام اصلی کہاں رہ گیا اور اس کو معاشرہ ایک نیا نام دے دیا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ والدین کو اس بات پر سب سے پہلا فوکس کرنا چاہیے کہ میرے بچے کا نام بڑا بہترین نام ہو۔ نام کے تعلق سے ایک چھوٹی بات سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے اولاد کے نام جو رکھے جائیں وہ نام بھی آپ کی اولاد کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نام جو بھی رکھ دو اٹھا کر، نام جو بھی رکھ لیا سمجھ لیا اٹھائے رکھ دیے پکار دیے، نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی کسی کا نام بگاڑ کر پکارتا ہے تو اہل علم یعنی جس کے پاس علم ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ نام سے کیوں پکارا جا رہا ہے، یہ اس کو احساس جاگتا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو نام بہترین ہونا چاہیے۔ نام رکھ دیے، ایسے بھی معاشرے میں لوگ آ گئے۔ میں نے ایک جگہ نام دیکھا ایک بندے کے پاسپورٹ پر، اس کا نام تھا گھڑو۔ یہ نام لکھنے والے نے آدھار کارڈ میں لکھا کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے اس کے پرانے والدین نے اس کا نام رکھ دیا، مگر اس بندے کا نام آدھار کارڈ میں پھر اسی طریقے سے ڈاکومنٹس میں پاسپورٹ میں نام اس کا گھڑو چڑھایا کیسا گیا ہے؟ کہاں اس کے معنی ہیں؟ نام کے معنی کے بھی اثر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے ہماری اولاد کے تعلق سے۔ ایسے ایسے نام ہمارے معاشرے میں اب چل رہے ہیں، چند نام لے لیجئے آپ۔ چونکہ معاشرہ جو اب ہمارا پریزنٹ ہے وہ انگریزی تہذیب کے اوپر ہے، اوکے، انگریزی تہذیب کے ساتھ ساتھ وہیں کے کلچر کو فالو کرنے میں اپنے آپ میں فخر کرتا ہے۔ وہاں دیکھیے آپ نام لیڈی کے ہوں گے پنکی، ڈنکی وغیرہ وغیرہ نام، کیسے کیسے نام جس کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ جس کی کوئی شریعت میں بات ہے نہ گرامر میں وہ لفظ ہے، یہ نام رکھ دیے بس چلو اب چلتے گئی بات۔ ایک خاتون کا میں نے نام سنا باقیہ، آپ دیکھیے اس واقعے کو، باقیہ نام ہے۔ اب باقیہ نام بڑے شان سے، اب لوگ پوچھتے بھی ہیں مولانا ایسا نام بتا دیجئے کہ مارکیٹ میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا ویسا نام بتا دیجئے۔ اس وقت میرے ذہن میں تو صرف ایک نام ذہن میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام رکھ دیجئے فرعون، کسی کا نام نہیں ہے۔ فرعون خود مغربی تہذیب کے لوگوں میں نام نہیں ہے، خود مغربی تہذیب کے لوگوں میں۔ آپ یہ نام اٹھا کر رکھ دیجئے، حامان، شداد، یہ نام رکھ دیجئے۔ آپ کے بچے کو بولنے میں بھی فخر اور آپ کو بھی فخر کے محلے میں کسی کا نام نہیں ہے۔ میں نے خاتون کا نام سنا باقیہ نام ہے۔ ایک زمانے کے بعد وہ خاتون اپنے نام کے اوپر چونکہ اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہوگا، فلاں جو بھی کیا ہوگا، اس نے کہا کہ میرا نام باقیہ ہے تو میں تھوڑا سا ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھ لوں کہ میرے نام کے معنی کیا ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے معنی کیا ہیں، فلاں کیا ہے، اس معنی نکل آئے ہیں بکا یبکی بکاءن کے معنی آتے ہیں عربک ہماری ڈکشنری میں رونے کے۔ اب اس کے اندر اس میں فاعل کا صیغہ بن گیا مؤنث واحد کا باقیہ، رونے والی ایک عورت۔ اب جاؤ زندگی بھر یہ روتے ہی رہے گی۔ اب نام کے معنی کا اثر ہوتا ہے۔ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، نبی کا فرمان، نبی کا کلچر یا پھر نبی کی تہذیب جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اس پہ جمنا چاہیے اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ آپ کی اولاد جب آپ کے پیٹ سے باہر آئے گی تو یہ نہیں کہے گی ابا کا نام لے کر یا پھر ابا کی طرف ہاتھ پکڑ کر نام صحیح رکھو میرا، اگر اس وقت آپ کی اولاد اس طرح کہے گی تو نرس، ڈاکٹر، آپ سب بھاگ جائیں گے وہاں سے کہ اتنی چھوٹی عمر میں غضب ہو گیا ہمارے ڈاکٹر ہمارے دواخانے کے اندر۔ اسی لیے آپ کا حق ہے کہ ان کا نام بڑا بہترین رکھ دیجئے، عبد الرحمن، عبداللہ، سالم، محمد، عبید،
रहीम, अब्दुल करीम, ये नाम है रखने के। लोग ये कहते हैं नाम थोड़ा सा यूनिक चाहिए। नाम थोड़ा यूनिक इसलिए इनके जहन में आया कि इनकी वालिदा फुल ड्रामे देखे हुए हैं, तो इसकी वजह से इनको नाम थोड़ा सा यूनिक चाहिए। नाम यूनिक के ताल्लुक़ से मैंने बता दिया कि आप उसको रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। कल क़यामत में आपका नाम लेकर नबी पुकारेंगे, आपका नाम लेकर फरिश्ते पुकारेंगे, आपका नाम लेकर अल्लाह निदा लगाएंगे। उस वक़्त में आपका नाम कितना प्यारा होना चाहिए, आपका नाम कितना हसीन होना चाहिए। ये चीज़ को हम सोच कर रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उम्मत का भी होगा, सारे लोगों का हो जाएगा। दूसरी बात मेरे अजीज़ दोस्तों, बच्चा है तो अक़ीक़ा करो 7 दिन के अंदर, इसलिए कि अक़ीक़े का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सुन्नत है। दूसरा मरहला ये है कि उस लड़के के ऊपर की आफतें और लड़के के ऊपर की बलैयात सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। थोड़ा सा लाइट डाल दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जो बात फरमाई वो बड़ी बेहतरीन फरमाई, वो ये है आप अपने बच्चे के सर के बाल निकालो अक़ीक़े के वक़्त। इसको थोड़ा सा नोट कर रख लीजिए मेरे इस बात को कि अक़ीक़े के वक़्त 7वें दिन अपनी औलाद के सर के बाल निकालो। व्हाट दैट रीज़न, इसका रीज़न क्या है? इसलिए कि आपकी औलाद जहाँ से आई हुई है वो सारी की सारी चीज़ें, उसके ऊपर गंदगी नजासतें वो ये, अब उसको एक नई ज़िंदगी बख्शो, नाम के साथ, काम के साथ, अल्लाह के सामने उसकी तारीफ़ करते हुए, उसका अक़ीक़ा करते हुए। अगर लड़का है तो 2 बकरे काटो, लड़की है तो 1 बकरा काट कर उसका एक ज़बरदस्त तरीके से उसका इस्तकबाल करो दुनिया के अंदर। और वो जो सर के बाल निकाले हैं उतनी मिकदार की चांदी सदका कर दो, ये भी एक फजीलत है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो उतने रुपये किसी को ले जाकर सदका कर दें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 400 या 500 की रकम बन जाती है। वालिद के ऊपर के ये हुकूक हैं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपकी औलाद आहिस्ता आहिस्ता बड़कपन पे जब कदम रखना शुरू कर रही हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि 5 साल वहाँ लगते ही उसके स्कूल के बारे में सोच लिया जाए, उसके ज़िंदगी का फ्यूचर का सोच लिया जाए, मगरिबी तहजीब की जहनीत बनाकर अब शुरू इसके ऊपर सारी चीज़ों को, नहीं, माँ की गोद पहला मदरसा है, उसको माँ की गोद में सारी चीज़ों की परवरिश करवाते रहो, अच्छी बुरी बातों की तमीज़ बताते रहो। 5 साल की उम्र में बच्चे का माइंड बनना शुरू होता है, जो आपको देखता है वो वही करने लग जाता है। तो इस वक्त अल्लाह के नबी का फरमान है वालिदैन को, सुन लो ऐ वालिदैन, अब अपने बच्चे के सामने वो हरकतें मत करो जो हरकतें आपने इसके पैदा होने से पहले किया था, इसलिए कि उस बच्चे के दिमाग पर वो बातें चढ़ जाती है, या फिर उस बच्चे के दिमाग चूंकि एकदम साफ होता है, उसकी जहनीत बदलना शुरू, जहनीत बदली, जिस्म के आज़ा बदलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का खुसूसन इस बच्चे के तहत में ख्याल रख लो। फिर आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 साल की उम्र हो जाए तो थोड़ा सा उसके ऊपर डांट डपट के ज़रिए से मारो नहीं, बल्कि उसको डरा के, उसको अज़ाब खुदाबंदी से समझाकर, उसको एक तरह की अल्लाह की रुबूबियत बताकर मस्जिद को लाने वाले बन जाओ। जिस तरह स्कूल भेजने की जल्दी हमारे माशरे के वालिदैन पेरेंट्स को होती हैं, उससे ज़्यादा जल्दी हमारे वालिदैन को चाहिए कि बच्चे के नमाजों का एहतमाम हमारे बच्चों के अंदर आ जाए। क्योंकि बच्चा जब बचपने में नमाजों का एहतमाम करने लग जाए तो याद रखना उसको आने वाले 60-50 साल तक उसको नमाज से कोई दूर नहीं रख सकता। क्यों? बच्चे के रग में जब बच्चा पैदा होने के अकल आने के बाद उसकी नमाजों का एहतमाम औलाद माँ बाप ने किया है तो बिल यकीन वो तैयार हो ही जाएगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी औलाद की इस तरह नमाज की फ़िक्र करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अब आगे चलते हैं। ये तो बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अब हमारे माशरे के अंदर की बातों को ले लेते हैं। बच्चा जब आपका स्कूल के अंदर कदम रखने लग जाए तो मुकम्मल ध्यान रखा जाए कि स्कूल के अंदर कईयों बच्चे होते हैं कि आपका बच्चा
کسی ایسے بچوں کے ساتھ تو دوستی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر آگے چل کر بدماشی کا یا پھر آگے چل کر آپ پر تہمت کا اندازہ نہ لگایا جائے۔ ان کے باپ بھی ایسی تھے، انہوں بھی ایسی تھے۔ یہ اگر اپنے آپ میں بدنامی چاہتے ہو تو پھر چھوڑ دو اپنے بچوں کو، ایسے ہی جانے دو جدھر جانا چاہتے ہیں، جو کھانا ہے کھانے دو، جو چرنا ہے چرنے دو۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا ان کی 14 سال کی عمر تک مکمل نظر رکھو کہ وہ کس طرح علم حاصل کر رہے ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کا خصوصاً خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ چونکہ اب سمجھ لیجئے ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بچہ جوان ہو رہا ہے، بالغ یعنی بلوغت کو آ رہا ہے، وہ 13-12 سال کی عمر میں آ رہا ہے۔ بالیقین ہمارے بچے 9th یا 10th کے اندر بہت زیادہ بڑی ذہنیت کے بن جا رہے ہیں، چونکہ یہ پورا کیا کہتے ہیں میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل پلیٹ فارم ان کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت نہ جانے آپ کے گھر میں آپ کا بچہ شریف، آپ اس کو بڑی پیاری تعلیم دے رہے ہیں، بچہ گھر کے باہر جا کر پوری تعلیم کا سروناش کر رہا ہے، اور خود دوست احباب اس کو یہیں سے بگاڑنا شروع کرتے ہیں، چونکہ آپ نے تو جمعہ کا بیان سن لیا اور سارے بچوں کے اوپر ایک طرح کی آپ اپنے اعتبار سے اس کو کور کرنے کی طاقت پیدا کر لی، مگر وہ لوگ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کیے، چونکہ آپ کا بچہ بھی 10 سال کا ہو رہا ہے، 12 سال کا، ان کا بھی بچہ 10 سال کا ہو رہا ہے، آپ کے بچے کے اندر اسلامیات والدین کی طرف سے آ رہی، وہ بچے کے والدین کی طرف سے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو یہ سگریٹ بھی پلانے لگ جائے گا، پھر آپ کے بچے کو نئی چیزیں بھی دکھانے لگ جائے گا، پھر آپ کے بچے کو اسکول کی چھٹی کے ذریعے سے پورا علاقہ بھی پھروا دے گا، اور یہ کہے گا، پھر اس وقت آپ کے وہ چھوٹے 10 سال 12 سال 10 کے بچے کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تو زندگی بڑی مست ہے، ہم کو تو پھرنا چاہیے، ہمیں تو عیاشیاں کرنا چاہیے، میرے والدین نے کتنا مجھے دبوچ کے رکھ دیا۔ اب سنیے یہاں سے کیا ہوگا، بچہ والدین کے اوپر ایک طرح کی غلط نظر ڈالنا شروع کر دے گا کہ مجھ کو میرے والدین نے دبوچ کر رکھ دیا ہے، مجھ کو میرے والدین نے کنٹرول میں رکھ دیا ہے، شاید مجھے بڑھنے نہیں دے رہی۔ ذہنیت چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہماری عقل بھی چھوٹے فیصلے کرتی ہے۔ میرے اور آپ کا دوست تو کھلا شیطان بیٹھا ہوا ہی ہے کہ وہ ایک طرح کے اور عذابات میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہیں سے زندگیاں خراب۔ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیے، بچہ جب کالج کی عمر میں آ جائے یا پھر بچہ اس سے بڑا ہو جائے یا پھر بچے کی زندگی اور آگے گرو کرنے لگ جائے تو ہمارے والدین تھوڑا سا اب نیچے ہو جائیں۔ نیچے کس طرح ہو جائیں؟ اب اس طرح کی پالیسی، اس طرح کا دماغ، اس طرح کی عقل، اس طرح کا بیہیو اپنی اولاد کے ساتھ اب نہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ اللہ نہ کرے رات میں کسی وجہ سے دیر سے آ رہا ہے، اب باپ کو اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ، پہلے ہی دن اس کا کالر دبوچ کر کہاں گئے، کیا ہوا، مار دھاڑ، نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کی اولاد اس طرح کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتی ہیں تو والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ ان کو پوچھیں، مگر اس وقت نہیں، ان کو آپ بہترین طریقے سے ویلکم کریں، چاہے رات میں 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، استقبال کر ان کو کھانا پانی کھلائیں پلائیں، ان کو نرم گرم بستر میں سلائیں، چونکہ آپ کی اولاد ہیں۔ فجر میں پھر آپ کو انہی کو دیکھنا ہے، 8 بجے صبح کے ناشتے پر بٹھا کر انہیں اچھے سے سمجھائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ برائی کو اسی وقت اگر آپ دبوچنا چاہو گے تو وہ دبے گی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد جب اسپرنگ مار کر اچھلے گی تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اس کا خیال کر لیا جائے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، والدین ہمارے معاشرے کے اندر بڑے خوبصورت، بڑے اسمارٹ بنتے جاتے ہیں، اور بالیقین بننا بھی چاہیے، مگر یاد رہے اپنی اولاد کو اسمارٹ نہ بنائیں، اپنی اولاد کو اتنا اسمارٹ نہ بنائیں کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے دنیا کے اندر میری دنیا میرا گھر ہی ہے، میری پوری دنیا میرے والدین ہی ہیں، سب کچھ میرا یہی 4 دیواری والا گھر ہے۔ ان کو اس سے آگے قدم رکھ کر ان کے اندر کی حوصلہ افزائی کروائیں کہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، اپنی اولاد کو BTS نہ بنائیں۔ یہ BTS چونکہ میری نظر میں
باتھ روم ٹوائلٹ صاف کرنے والے مانے جاتے ہیں، چونکہ اب ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے ہوں یا پھر بچیاں ہوں، یہ سب کا ذہن اسی طرف ہے کہ وہ ان کی حسین، ان کی جمال، ان کی ایک طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو بہترین نظر آنے والے لوگوں کی طرف ہمارا ذہن چل بسا، اور اتنا چل بسا کہ اب لوگ آہستہ آہستہ اپنے دل و دماغ میں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بڑا نازک بنتا جا رہا ہے، بڑا اپنے آپ کو انتہائی کمزور سے سمٹتا ہوا جا رہا ہے، اور بات بات پہ اتنا ممی ڈیڈی بنتا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ہارڈ ورک اگر دے دیا جائے تو وہ بالیقین گھبرا رہا ہے۔ ایسی اولاد آگے چل کر میرے عزیز دوستوں بزرگوں اسلام کو بھی چھوڑ سکتی ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ کیوں؟ ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو مضبوط بناؤ۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو خالد بن ولید یہ معاشرے کو نہیں ملتے، عمر فاروق خطرناک صحابی اللہ کے نبی کو نہیں ملتے۔ یہ کیوں ملے ہیں؟ ان کی بہترین اللہ کے نبی نے اسلام لانے کے بعد ان کی زبردست تربیت کر دی، جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ ان کو ایک طرح کی نظر سے دیکھنا چاہتا تھا اور ان کے نام سے کانپ جاتے تھے۔ اس کا خیال کر لیجئے۔ اور میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنی اولاد کی جب شادی کی بات آ جاتی ہے یا پھر اپنی اولاد کا جب اسکول ختم ہو جاتا ہے، عموماً ہمارے والدین 10th کے زمانے کے بچوں کے اوپر اتنا بڑا پریشر ڈال دیتے ہیں، اتنا بڑا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پریشر ڈال دیا جائے، مگر اتنا پریشر کہ وہ 10th میں اگر 90 اسکور آؤٹ نہ کرے یا پھر اس سے آگے نہ چلا جائے تو اس کی ایک طرح سے ذلت معاشرے کے اندر، گھر کے اندر ایک طرح کی اس کو نیچی نگاہ سے دیکھنا کہ اتنا اس کا پرسنٹیج کم ہے، اس کے کزنز آ کے اس کو ایک طرح اس کی گری ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ لکھ لیجئے میرے عزیز دوستو، اور والدین کو یہ پیغام ہے، اس طرح آپ اپنے بچے کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس بچے کی ذہنیت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ بچہ وہیں پہ گر جائے گا، مجھے تو بس 10th میں ہی اتنے نمبر ملے ہیں، اب میں دنیا میں کیا کر سکتا ہوں، اب مجھے نہیں چاہیے ایسی دنیا، ایسا کہہ کر کتنے ایسے واقعات ہیں۔ انٹر سیکنڈ ایئر کے بچے پھانسی لے کر مر گئے، 10th کے بچے نمبر کم آنے کی وجہ سے زندگی معاشرے میں بدنام نہ ہو جائے پھانسیاں لے رہے ہیں، ٹرینوں کے نیچے آ رہے ہیں، گاڑیاں اسپیڈ چلا کر ایک طرح کے دھن میں اپنا خود کا ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں۔ جتنا ان کو گناہ ہے اتنا ہی ان کے والدین کو بھی گناہ ملنے والا ہے۔ اس بات کا اچھے سے خیال کریں، ان کو فری رکھ کر ان کو پڑھانے کی فکر کریں۔ آپ ان کو زیادہ پریشان کریں گے تو بالیقین یہی ماحول ہوگا۔ اب سنیے اہم بات، اپنی اولاد کا، چونکہ یہ زمانہ پورا کھلا معاشرہ چل رہا ہے، آپ کی اولاد شادی کی عمر کو جب پہنچ جائے تو آپ کا حق ہے، سنیے یہ سیرت سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اپنی اولاد کو بڑی محبت سے پوچھو کہ آپ کو کہیں لڑکی پسند ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں شاید یہ میں جملہ بولتے ہوئے بھی آپ حضرات تھوڑا سا شرم محسوس کر رہے ہوں گے، مولانا یہ کیا بتا دے رہے ہیں؟ ارے یہ تو بہت ضروری بات ہے، آپ کو کہیں لڑکی وغیرہ پسند ہے، اس کا والد کے اوپر حق ہے، یہ پوچھیں۔ آپ یہ دیکھیے آج ہو ہی رہا ہے، لڑکوں کا ایک طرح سے ٹھیک ہے، ان کی جو بھی وہ محبتیں ہوں گی ناجائز ہی محبتیں ہوں گی، آپ کے پوچھنے سے وہ ناجائز محبت اللہ جب معاف کرنے والا ہے اس کو جائز محبت میں بدل کر، تو ہمارے باپوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ بچے کو یہ پوچھ لیا جائے کہ بیٹے آپ کی تھوڑا سا پسند کو ظاہر کر دیا جائے، ورنہ تو پھر باپ چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں ہو، ماں چاہتی ہے کہ میرے خاندان سے اٹھا لیا جائے، یہیں برابر کر کر یہ اولاد کا معاملہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا بھی ہم کو خصوصاً ذہن میں اس بات کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ اب چلتے ہیں آگے میرے عزیز دوستو، اگر چونکہ بڑا ہو گیا بچہ 25-30 سال کی عمر میں، اگر اس کی جیب سے سگریٹ نکل جائے یا پھر اس کی جیب سے تمباکو نکل جائے یا پھر اس کی جیب سے نہ جانے کوئی ایسی چیز نکل جائے جو ایک طرح کی جائز نہیں ہے،
آپ اس کے اوپر اتنی بڑا یا پھر اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں کہ وہ حرام کا کام کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ سگریٹ نکل گئی، اتنا مار دیا جا رہا ہے، اتنا مار دیا جا رہا ہے، حالانکہ سگریٹ پینا حرام نہیں، کچھ نہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بس وہ چیز آگے کے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے بچانے کے لیے دو محبت کے جملے، دو محبت کی باتیں، بات ختم۔ ورنہ تو آج کل کے پیرنٹس کا سب سے بڑا ڈریم ہے والدین بننے کے بعد کہ میں کب اپنے بچے کو بیلٹ سے مار دوں۔ بیلٹ ایک ایسی شے ہمارے معاشرے میں بنی ہوئی ہے کہ میں کب اٹھاؤں۔ ہاں بالیقین محبت بھی ہوتی ہے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں اس کو بیلٹ سے مار ہی دوں گا، مگر کہتے بھی ہیں معاشرے میں زبردست، ہم تو بیلٹ ہی اٹھا دیتے ہیں بھائی، بیلٹ سے مار دیتے ہیں، اپن ڈرتے نہیں، اس لیے کہ تنبیہ کرنا ہے ہمارے کو، تنبیہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کا بچہ بگڑ جائے گا، آنے والے 4 سال کے اندر آنکھیں دکھا کے بات کرے گا، جری ہو جائے گا، اندر کی ایک ہیومن پاور تیار ہوگی اس کی، کیونکہ آپ نے مار دیا۔ نگاہوں کا ڈر رکھیں، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اوپر اپنی نگاہ کا اثر رکھو، ان کے اوپر تلوار بعد میں اٹھانا، یہ تمہاری نگاہ سے ڈر جائیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی یہی حق ہے، آپ بیلٹ بعد میں اٹھائیں، نظروں سے ان کو ڈرائیں، اور صبح بچوں کو اتنی بے دردی سے نہ اٹھائیں کہ اٹھ جاؤ نالائق ہے، وہ ہے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، ایسا بستر کھینچ کر اٹھاتے ہیں کہ مانو اب اس کو یہاں سے فلسطین بھیج رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے۔ آپ اس کو بڑی محبت سے سلام علیکم، چونکہ آپ کا بچہ بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر اسلام کے رولز ریگولیشن فالو کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر ایسے بندے کے اوپر چونکہ حالات ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، ایک والد صاحب بیچارے پتہ نہیں تھوڑا کم پڑھے لکھے ہوں گے، ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے آپ مت سمجھیے۔ ایک والد صاحب اپنے بچے کو فجر کی نماز سے پہلے پانی نہاتا ہوا دیکھ لیے اور اس کو اتنا غصہ کر دیے، نماز چل رہی ہے اور آپ پانی نہاتے ہوئے مشغول ہو رہے ہو، تو اس نے کہا بابا میرا تھوڑا سا واجب غسل ہے، کرنا ضروری ہے۔ تو اس باپ نے کہا کہ تم فرض نماز چھوڑ کر واجب غسل کر رہے ہو، اب یہ بتائیے اب کیا بات ان کو سمجھائیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ باپ پہلے تعلیم یافتہ ہو جب جا کر نہ اپنے بچوں کو کچھ دے گا، ایسا نہ کریں۔ اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو ٹریڈنگ آپ کرنے سے روکتے ہیں، ارے انہیں کرنے دو، ان کے شوق ہیں، جذبات ہیں، زمانہ چل رہا ہے، انہیں آگے بڑھاؤ، انہیں کمانے دو، انہیں نکلنے دو۔ آپ کا بچہ انٹرمیڈیٹ ختم کرنے کے بعد اگر اس کا دل نہیں بول رہا ہے پڑھنے کے لیے، بڑے محبت سے سمجھاؤ بٹھا کر کہ بیٹے تعلیم ضروری ہے، اگر پھر بھی اس کے اندر اس کا دل نہیں لگتا ہے تو اس کو پوچھو کہ بیٹے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس کو یہ اس لیے پوچھو کہ اس کا دل کس جگہ لگ رہا ہے، یہ نہیں پوچھتے ہیں میرے عزیز دوستو، اس کے بعد نہ وہ پڑھائی کا رہا نہ کسی اور کام کا رہا، بڑی حالات سے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو اس چیز کے اوپر بھی ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اہم بات، اپنے والدین بچوں کے تعلق سے باہر شکایت کرتے ہیں، مولانا فلاں ہمارے بچے کو ذرا یہ بات سمجھا دو نا، نہیں ٹھیک ہے یہ مولانا تک کی بات، اور دوسرے لوگوں کو محلے کے کوئی بڑے آدمی ہے تو ان کو جا کر بول دیتے ہیں 2-3 غلطیوں پر، آپ تھوڑا سا میرے بچے کو ذرا سمجھائیے نا، وہ نا یہ نا۔ کیوں نوبت پڑ گئی؟ آپ کے نزدیک تو آپ کا بچہ بدنام ہو گیا، اب دوسروں کے سامنے بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو شام کے کھانے میں ساتھ بٹھاؤ، 1-2 لقمے کھلاؤ۔ ہے کوئی ایسے باپ جو 25-30 سال کے بچے کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلا کر سمجھا رہا ہے بیٹے حقہ نہیں پینا، بیٹے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، بیٹے ویمل نہیں کھانا، جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ خود نہیں کھاتے ہیں تو تمہیں کھلا کر تباہ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا ہے۔ کیوں نہیں کہا ہے؟ عادت نہیں ہے ہمارے کو، جیسے کئی کو بولیں گے مجھ سب چھوڑ دیجئے اس کو اس کے حال پر، نہیں، اب یہ بھی سن لیجئے، اگر آپ کا بچہ، اگر آپ کے پاس، یہ بات طاقت کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، آپ اپنے بچے کو بہترین سواری دلائیے۔ اگر آپ کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، چونکہ اتنے بڑے ہونے کے بعد بچے باپ کی پیسوں کی وجہ سے ہی کہتے ہیں میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے دلا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے ننجا بائک چاہیے، آپ کے اوپر فرض ہے دلائیں انہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے دلائیں کہ وہ اس زمانے میں جی رہا ہے جس زمانے میں اپڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ آپ کے بچے کے اوپر تانے کیسے جائیں گے؟ اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اپنی اولاد کے اوپر نچھاور کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے مال اللہ نے دیا ہے
لٹاؤ بیوی پر، لٹاؤ اپنی اولاد پر، اور بچا کچا مال اپنے آخرت کے لیے جمع کر کر رکھ دو، اس کا بھی خصوصاً خیال کر لینا بے حد ضروری ہے۔ اور خصوصاً اپنے پاس مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوں یا پھر اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہوں، اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، ان کو بٹھا کر پوچھیں کہ آپ نے کیا پڑھا۔ میرے پاس ایک طالب علم حفظ کرتے ہیں مغرب کے وقت میں، بڑے ماشاءاللہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، آپ یقین جانیے والدہ اتنی ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے کہ آج سبق ہوا نہیں ہوا، آج کیا ہوا، آموختے کی کیا ترتیب بنائی گئی، آج کس طرح سنایا گیا، تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے کی والدین سے اب ہٹتی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کیا پڑھ رہا ہے، بچہ کیا حاصل کر رہا ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس کا خصوصاً ہمارے معاشرے کے والدین کو خیال کر لینا بے حد ضروری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کوئی والدین اپنے بچوں کے سامنے حقارت نہ کریں، یہ اچھا یاد رکھ لیجئے۔ اس کے اوپر پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک والد کو 4 بیٹے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کے 4 بیٹے کیا کرتے ہیں؟ ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک فلاں ہے، وہ ہے ماشاءاللہ، ارے کیا ہے؟ ایک چور ہے۔ اچھا، تو چور کے اوپر تو آپ کی تو ذری بھی توجہ نہیں ہوں گی، کہ کہا کہ اسی کے اوپر زیادہ میری نظر ہے، کیوں کماتا سب سے زیادہ وہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسا کہہ کر یا پھر اس جیسی باتیں کہہ کر بڑے بھائی کی تعریف چھوٹے کے سامنے، چھوٹے کی تعریف منجلے کے سامنے ایسا کریں گے، کیونکہ آپ کی اور اس وقت جو والدین ہوں گے 20 سال میں ٹکٹ کٹے گی، 15 سال میں آخری عمر ہوگی، آپ کے جوان بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو آپس میں لڑائیاں جھگڑے مارم ماریاں یہ ساری چیزیں ہوگی۔ ان کو بہترین کھلاؤ، بہترین 5 سٹار لے کر جائیں، باپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، کدھر کدھر کے گھومنے نکل جاتے ہیں۔ اگر بچہ آ کر یہ بول دے ابا مجھے کشمیر اینڈ منالی گھومنے جانا ہے، منہ کے اوپر کتنے پتہ نہیں 40-50 بج جاتے ہیں۔ ان کو بڑی محبت سے سمجھا کر، اور والدہ کا یہ ہمارا رول ہے انڈیا کے اندر، بچہ کہیں بھی گھومنے جائے سیدھا یہی کہیں گے بیٹے وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، ادھر وہ بڑے واٹر فال ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں ہندوستان میں ان کا ہی بچہ مرنے والا ہے، دوسرے اتنے لوگ جا کے آ رہے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں۔ فرمان ہے خدا کا فسیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، مولانا بوجھ لینا، پوری زمین میں چلو پھرو، دیکھو معاشرے اللہ نے کیسا بہترین نظام بنایا ہے۔ آپ کے بچے کی عقلیں دماغیں کھلیں گی، ہاں اتنے وقت میں ہدایات دے کر بھیجیں کہ کوئی غلط کام نہ کریں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب 5 منٹ اپنی لڑکیوں کے تعلق سے سنو۔ اپنی لڑکیوں کو بہترین ان کو بناؤ سنگار کی اجازت دو۔ گھر میں رہتے ہوئے لڑکیوں کا کام ہی ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ بننا سنورنا پسند کرتی ہیں، 6-7 نئے ان کو بہترین اس زمانے کے چلنے والے عبایا برقعے دلا کر دو، انہیں میک اپ کا سامان دلا کر دو۔ یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی قدردانی ہے۔ بیٹوں کو ایک اونچا مرتبہ دیا گیا، بچیوں کو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اور میں یہاں تک سنا کہ بچیوں کے بیٹوں کے سامنے بچیوں کی اب اس کی شادی کرنا ہے، پیسے کہاں سے لانا، کیا کرنا، کئی کو اب تک انہیں کھایا سو نہیں چل رہا، انہیں بھی کھا رہا، ایک 4 لقمے انہیں بھی کھاتی، انہیں 4 نہیں کھاتی 2 کھاتی، انہیں 4 کھا رہا نا، اس کا سنبھال رہی، اس کا نہیں، کئی کو انہیں بعد میں چل کے امریکہ سے ڈالر بھیجنے والا ہے بول کے انہیں کچھ نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو بالیقین اللہ کے عذاب کے لیے اور اپنی غربت کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اپنے بچے کو جیب کا خرچ دو۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، اسکول جانے کے لیے آپ 10 روپے نہیں چلیں گے، وہ باتاں تو چھوڑی دو۔ میں والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ہمارے زمانے میں ہم 5 روپے لے کر اتنی دور پیدل جا کر ندی کے اس پار پڑھتے تھے، وہ جاہلاں تھے، ندی کے اس پار بنے پورے اماں بابا کے اسکول، ادھر کیا تھا ندی کے اس پار کہیں کیوں نہیں بنے اور لگا اسکول، اور سارے یہی بولیں گے رات کی کینڈل میں پڑھے ہم، دن میں کیا کرے پتہ نہیں ہے لوگ۔ تو خیر جیسا بھی پڑھے ہوں گے تم اپنے اسٹرگل میں تھے، مگر یہ زمانے کے بچے نیو ہیں، نیو جنریشن ہے، ان کو 50 کے بجائے اب 100 دو۔ یہ نہیں سوچو کہ ذہن غلط مت رکھو، بچے کے دیتے وقت ذہن غلط جاتا ہے، بچہ سگریٹاں پی لیں گا شاید کہیں کو آ رہا ہے، آپ اس کو دیتے وقت بولو بیٹے صحت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، یہ بولتے ہوئے دو، تو اس وقت دیکھو آپ کا بچہ 20 روپے کا نارل بھی پی لے گا اس کے اندر۔ یہ ہے اصل چیز، یہ نہیں کرتے ہم، جس کی وجہ سے بچے کے اوپر پہلے سے ہی بری نظر۔ اب بری نظر جانے کے بعد اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے لیول پہ چلتا ہوں،
میرا بندہ جیسا گمان ویسا کام، جیسا گمان ویسا کام، اچھا گمان کرا اچھے چیزاں، برا گمان کرا برے چیزاں۔ میں نے شب برات یا پھر کون سی کی تاخرات آئی تھی اس وقت عید میلاد کے عنوان پر ایک واقعہ بھی بتا دیا تھا، یا آپ سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھو میرے بھائیوں بزرگوں، اس چیز کا خصوصاً خیال کرنا چاہیے۔ اب اہم بات یہ بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو، گھر میں ابا کے سگے آ جائیں یا پھر امی کے سگے آ جائیں، گھر میں ابا کے سگے خصوصاً پھپھو ہی چاہتے ہیں، پھپھو آنے کے بعد جب وہ واپس چلے جائیں تو آپ اپنے امی یعنی اپنی بیوی یعنی ان کی ماں کے سامنے اب پھپھو کے اتنے بڑے تذکرے کر لیتے بیٹھ گئے۔ اب پھر پھپھو جانے کے بعد 8 دن کے بعد خالہ آ رہی، خالہ کے تذکرے، اب انہوں ٹکر میں بات چل رہی ہیں، ان کے سامنے انہوں لڑ رہی، ان کے سامنے انہوں لڑ رہی۔ یہ لڑائی کو دیکھ کر بچوں کے ذہنیت سے آپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رشتوں میں دیکھنا تک پسند نہیں کر۔ 50 سال پرانے جھگڑے نکال کر بیٹھے، انہیں ایسی چھے انہیں ویسی چھے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا باتوں کو ختم کر دو، اور ایک بات یاد رکھو، اپنی اولاد کو بڑی محبت سے بلاؤ، بیٹے تھوڑا سا یہ کام کر دیجئے۔ یہ ہو گیا باپ کا نہج انداز ہونا چاہیے، رہی پانی لے کیا رہی پاگل ہو، یہ انداز اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ بیٹے کو بھی اتنا پیار سے بلانا چاہیے، چاہے آپ کا بیٹا 50 سال کا کیوں نہ ہو جائے، یہ ہے۔ اور والدہ کا بھی اس میں دخل ہے، اپنے بچے کو اگر کوئی چیز منگائیں اگر وہ نہ ملے تو آپ کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میں اگر آ جاؤں دکھ گیا تو دے مار کر دیتی ہے، نہیں تھوڑا سا دیکھ بھی لیجیا کرے بیٹے، آپ کو اللہ نے بڑی پیاری 2 آنکھیں دی ہیں، یہ نہیں باتیں کریں گے نہیں، بیلٹ اٹھا لیا جائے گا۔ بیلٹ سے مارنا تو شاید سمجھتا ہوں میں پوری شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، صرف اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک سے ذرا مار دیا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے ہاتھ۔ اور اسی طریقے سے اپنی گھر کی جو بیٹیاں ہیں، جو لاڈلی نور نظر ہیں آپ کی آنکھوں کی، چند سالوں میں آپ کے سامنے کسی غیر کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دینا ہے، پھر بعد میں آگے چل کر رشتے بننے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا سینے سے لگائیں باپ، بڑی محبت کی بات کریں، ان کو اسلام سکھائیں، یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا، میں نے گزشتہ جمعہ ہی کہہ دیا، پھر کیا ہوگا اس پر آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ الگ عبادت ہے، خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم دو، معیاری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بیک گراؤنڈ اچھا تیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ ساری چیزوں کو کر اپنا پیسہ پورا کا پورا اڑا دیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں آخر میں میرے عزیز دوستو، کتنے ہی والدین اپنے بچوں کے ساتھ اگر کچھ بھی کر رہے ہوں تب بھی میرے عزیز دوستو یاد رکھو، اے میرے دوستو احباب نوجوان بچوں، آپ کے والدین کا پھر بھی آپ پر حق ہے، پھر بھی آپ پر حق ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تیرا سارا مال تیرے والد کا ہے، سارا کا سارا، اور والد کا بھی والد کا ہے، ہمارا اور ہم خود والد کے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرما کر صاف اشارہ کر دیا کہ دیکھو اب کسی کو کچھ نہیں، جو بھی ہے اپنے والد کا ہے، اس کا بھی ہم کو خصوصاً خیال کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اپنی اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں، بگڑ گئی مجھ سے اولاد، اب سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، اب کیا کروں، اب سامنے والا بھی بندہ بول دیتا، اب بچا کچا ایک ہی، اسی لیے اب اس کو جماعت میں بھیجنا بھی ہے تو اس کو ایسے انداز میں بھیجیے کہ بیٹے تھوڑا سا اب ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں، اس لیے کہ زندگی کے 4 مہینے کتنے کی گزر گئے، اب ایک 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں، چونکہ آپ کے مسائل ہیں۔ ہمیں کو تو تعجب ہوا، نوجوان بچوں کے، خود ایک نوجوان بچہ میرے کو آ کے بول رہا ہے مولانا میرے ابا نے مجھ کو یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی، نہ ہی اس کو زیر ناف کے بال کے کاٹنے کا علم ہے، نہ ہی اس کو بغل کے بال نکالنے کا علم ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسے والدین ہیں کہ بچوں کو نہیں بتا رہی۔ ایک جگہ تو میں سنا کہ ایک مولانا کو ہائر کر کے بلا کے لا کے ان کو مسائل کئی کو بات تمہارے پاس نہیں ہے اتنا سمجھانے کا نہیں تھا تو تم شادی کئی کو کرے۔ یہ حق ہے
والدین کا، یہ حق ہے اصل چیز کا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، جتنی باتیں تھیں میں نے کہہ دی، اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو کسی وقت میں ذکر کر دوں گا۔ اللہ سے عمل کی توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ آخری بات سن لیجئے، اس جمعہ کے بیان سے ہٹ کر ہے، دیوالی چل رہی ہے، ابھی میں تعجب کرا، ہمارے مسلمان اللہ اکبر ہندوستان کے اندر آج اور یعنی کل کی تاریخ میں 30% کیا 12% لوگ پٹاخے جلائے ہیں۔ دیوالی ہمارے باپ کی عید ہے، وہ مسلمانوں کی عید عید الاضحیٰ، مسلمانوں کی عید عید الفطر، اس کے بعد کوئی بھی عید نہیں ہے۔ نہیں بول صاحب باس ہے کرنا پڑتا، باس لنگا پھرتا 4 دن کے بعد، پھرتے اپن۔ شریعت ہماری صاف ہے، شریعت ہماری کلیئر ہے، شریعت میں فتویٰ ٹھوک دیا گیا ہے، نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک تم اور میں ہو سکتے 40 سال تک اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے منافقین بھی امین بولتے تھے، صادق بولتے تھے، سچا بولتے تھے۔ جیسا ہی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے، بولے اے میرے دوست احباب ادھر آ جاؤ، مجھے تم امین مانتے ہو، فلاں مانتے ہو، میں تم کو دعوت دیتا ہوں ایک اکیلے اللہ کی، فوراً بولے ان کے چاچا بولے ابو لہب اٹھا کے کیا کیا کی بددعائیں دی، اللہ نے بھی قرآن اتار کے ختم کر دیا معاملے کو، رہتی دنیا تک اس کے اوپر بددعائیں چلتی رہیں گی، پھگٹ کی بددعائیں، انلیمیٹڈ بددعائیں اس کے اوپر لگ گئی۔ نہیں مول صاحب تھوڑا کھانا پڑتا، سن لیجئے، نہ ہی آپ ان کی ان دنوں کے اندر مٹھائی کھا سکتے ہیں، نہ ہی تم ان کے دیے گئے 2 پٹاخے جلا سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اس دن دیے ہوئے ہدیے تحفے لے سکتے ہیں۔ لینے پہ کیا گناہ ہوگا سنیے فتوے کے اکارڈنگ، اگر آپ لیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ پٹاخے اڑائیں گے تو وہ یہ آپ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ میں اور آپ برابر ہیں، میرا اور آپ کا دین برابر ہے، بھول گئے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہی، جس کی تم عبادت کرتے میں نہیں کرتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا صاف فرمان ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کو خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھیں۔ آخری بات کہتا ہوں، کفار لا اعتبار، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی چھوٹی عیدوں پر ہاں اس وقت کے جو آفر لگیں، یہ اس وقت میں آپ کا پیسہ دے کر خریدنے کی چیز ہے، آپ کر سکتے ہیں گڈ، مگر اس وقت میں دیے گئے مٹھائی، اس وقت میں دیے گئے ساری چیزیں، ابھی میں بنجارہ ہلز سے جاتے وقت ایک سگنل پر رکا، بچہ پیچھے بیٹھ کے باپ کو بول رہا ہے ابا مجھے پٹاخے اس دکان سے چاہیے، تھوڑے یہ 3 پٹاخوں کے نام بتایا، میں نے سوچا سگنل پڑا ہوا ہے 4 باتیں اسلام کی کہہ کر چلے جائیں۔ محترم یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، ابھی ہندوستان کے اندر اتنا اسلام کچرا نہیں ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو دیوالی کی شاپنگ کرانے لے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ بچے بہت بولیں گے، آج یہ بولیں گے، کل دوسرا بولیں گے، پرسوں تیسرا بولیں گے، اسے کرتے ہی اسلام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچے پکے مذہب اسلام پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔